لوئڈ بیراج، جس کو آپ سکھر بیراج کے نام سے بھی جانتے ہیں، لیکن آپ میں سے بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ اس سکھر بیراج کی وجہ سے کراچی میں پہلے انجینئرنگ کالج کا قیام عمل میں لایا گیا، جو بعد میں یونیورسٹی بن گئی۔ جی میں بات کر رہا ہوں کراچی کی انجینئرنگ سرکاری جامعہ NED کی۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ برٹش دور میں سکھر بیراج کی تعمیر کے لیے کچھ سول انجینئرز کی ضرورت پڑی۔ تو ایسے میں 1921 میں کراچی کے علاقے بنس روڈ کے قریب ایک انجینئرنگ کالج کی بنیاد رکھی گئی، پرنس آف ویلز انجینئرنگ کالج، تاکہ سول انجینئرز کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ اس خطے کے اندر جو ترقیاتی کام تھے وہ انگریز حکومت کی سربراہی میں جاری تھے۔ جب سکھر بیراج کو بنایا جا رہا تھا تو ان کو سول انجینئرز کی ضرورت پیش آئی تھی۔ اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ یہاں جو اریگیشن کا نظام ہے اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ہمیں مقامی طور پہ تربیت یافتہ انجینئرز کی اور دوسرے مین پاور کی ضرورت ہے۔ اس وقت DJ کالج کے جو پرنسپل تھے شاہانی صاحب، CS شاہانی، انہوں نے اس کو مٹیریلائز کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بہت ایفرٹس کیے۔ ان کی مشاورت سے ایک ادارے کی بنیاد پڑی جس کا نام رکھا گیا پرنس آف ویلز انجینئرنگ کالج، اور پرنس آف ویلز سے اس کی جو کنیکشن تھی وہ اس طرح سے اسٹیبلش ہوئی کہ اس وقت کے جو پرنس آف ویلز تھے ان کو یہاں وزٹ کرنا تھا ارلی 1920s میں۔ دین ایونچولی پرنس صاحب آئے تھے لیکن انہوں نے اس طرف نہیں آئے، انہوں نے باقی جو انڈیا کا پارٹ تھا اس کو وزٹ کیا۔ 1921 میں نادر شاہ ایڈل ڈن شاہ کے انتقال کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے نے NED کے لیبس کے قیام کے لیے 1.5 لاکھ روپے ڈونیٹ کیا۔ تو چونکہ ان کا گرانٹ سب سے بہت زیادہ تھا، ایکسٹریملی ہائر اماؤنٹ آف منی واز گرانٹیڈ، تو اس لیے ان کے نام پہ یہ نادر شاہ ایڈل ڈن شاہ کالج کا نام اس کو دیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر بامبے یونیورسٹی نے ہمیں ایفیلیشن ایکسٹینڈ کی تھی۔ لیکن جب کالج بن گیا تو ابھی سے کالج کو رن کے لیے کہ ہیڈ تو چاہیے، شاہانی صاحب انجینئر نہیں تھے تو فنڈس ہیڈ کون کرے گا؟ تو لکیلی اس وقت ایک انجینئر اس وقت نارتھ ویسٹ ریلوے تھا جو کہ انڈین ریلوے کا ایک پارٹ تھا، اس کا جو ایک چیف انجینئر تھا رائے صاحب بھوپت رائے، انہوں نے اپنی سروسز پیش کی، اینڈ بلیو می انہوں نے 1 سال تک وداؤٹ ٹیکنگ اے پینی انہوں نے سرو کیا یونیورسٹی کو ایز اے ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن کالج کو۔ جب کراچی یونیورسٹی بنی تو ہماری ایفیلیشن شفٹ ہو گئی تھی کراچی یونیورسٹی کو۔ یہ پاکستان چوک سے پہلے سندھ مسلم لاء کالج، DJ سائنس کالج، NED کالج، یہ ایک ہی چوراہے کے 3 حصے تھے، جو آج کل پارکنگ گراؤنڈ بن گیا اور وہ سٹیزنز پیویلین بن گیا اور اچھی جگہ ہو گئی ہے، بہتر ہو گئی ہے۔ ہمارے دور میں NED میں صرف 3 ڈپارٹمنٹ ہوتے تھے، سول، میکینیکل، الیکٹریکل، اور ہم سے کوئی 4-5 سال پہلے تو صرف 2 ڈپارٹمنٹ ہوتے تھے، میکینیکل الیکٹریکل کی ڈگری ایک ہوتی تھی اور سول کی علیحدہ ہوتی تھی۔ 1977 میں NED کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دے کر چند 100 طلبہ کے ساتھ یونیورسٹی روڈ پر منتقل کر دیا گیا، اور پھر اعلان ہوا کہ اب اس کا نام NED نہیں UET ہوگا، جس کو طلبہ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اور بعد میں یہ یونیورسٹیز آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جیسے UET لاہور بنا، UET پشاور بنا، مہران بنا، یہ سب UETs تھے نا، تو وہی تسلسل میں اسی میں NED کو بھی ڈالا جا رہا تھا۔ تو اس کے اوپر جو NEDians تھے، جو NED سے پڑھے ہوئے تھے، جو پڑھ رہے تھے، کیونکہ NED ایک برانڈ تھا، نادر شاہ ایڈل دن شاہ، تو اس کا نام رہنا چاہیے تھا۔ تو یہ سب اسٹوڈنٹس کا اور جتنی ایلومنائی تھی اس کا خیال یہ تھا، تو اس پہ ایک تحریک چلی۔ اس وقت چیف منسٹر تھے جتوئی صاحب، ان کے ہاں جا کے مذاکرات کیے، سمہاؤ بہت بڑا انہوں نے ڈیمونسٹریشن کی اس پہ، پھر جا کے ایگری ہوا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کریں گے۔ زمین تو اس کے لیے مختص کی گئی تھی کوئی 1968 میں، جب کراچی یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ ایک NED انجینئرنگ کالج کے لیے ایز پارٹ آف کراچی یونیورسٹی زمین دی گئی تھی۔
تو جب کالج شفٹ ہوا ایز انسٹیٹیوٹ ایز اے یونیورسٹی 77 میں، تو انیشیلی چونکہ یہ کراچی یونیورسٹی کا پارٹ تھا تو ہمارے فرسٹ جو آخوند صاحب تھے وہ پرو وائس چانسلر ہو گئے فار اے شارٹ ٹائم، چونکہ وہ اس فیز میں تھا، ڈیولپمنٹ فیز میں تھا. تو جیسے ان کو پرو وائس چانسلر فار اے شارٹ اسپین آف ٹائم بنایا، تو اس کو جیسے چارٹر مل گئی تو ہی بیکیم دا وائس چانسلر. تو آخوند صاحب واز دا فرسٹ وائس چانسلر. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، آخوند صاحب واز دا فرسٹ چیئرمین آف پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل. یہ کیمپس جو ہے یہ ظہیر الدین پٹھان صاحب نے ڈیزائن کیا تھا اور یہ ورلڈ بینک کے پیسوں سے بننا شروع ہوا تھا. ہمارے ادارے کے منتظمین تھے، انہوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ جو سامنے کا حصہ ہے اس میں اوپن سپیسز کو انٹیکٹ رکھا جائے تاکہ کھیل کی سہولتیں، یونیورسٹی کے کانووکیشن کا انعقاد اور جو دوسرے تمام اہم کام ہیں وہ ان اوپن سپیسز میں ہو سکے. اور جو مرکزی علاقہ تھا وہ ڈپارٹمنٹس کی گروتھ اور بلڈنگز کی ایلوکیشن کے لیے رکھا گیا. پھر اسی کے ساتھ یہاں پر ایک رہائشی کالونی بھی رکھی گئی جہاں پر سٹاف، فیکلٹی اور دیگر لوگ جو تھے ان کی رہائش کی جتنی سہولتیں ممکن تھی وہ مہیا کی گئیں. یہاں پر فیکلٹی گیسٹ ہاؤس بھی ہے تاکہ اگر باہر سے کچھ فیکلٹی ممبرز یا ریسرچرز آ کر یہاں مختصر وقت کے لیے قیام کرنا چاہیں تو ان کے لیے بھی یہ سہولتیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو بہت شاندار ایسا تھا نا کہ آپ ایک چھوٹی جگہ سے نکل کے اب 100 ایکڑ کے کیمپس میں پہنچ گئے لک و دک. اچھا لیکن وہ سفر بھی، کیونکہ اس زمانے میں جب 70s کے اندر حسن اسکوائر بنا، اب آج سینٹر آف دا سٹی سے بھی ہے، تو وہ لوگ کہتے تھے بہت دور نا. کیا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی؟ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی نقطہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. کچھ یونیورسٹی کے اپنے بسز ہوتے تھے، کچھ اس وقت کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن ہوتی تھی. بیسیکلی 2 کارپوریشن ہوتے تھے، کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن جو کہ کراچی کے لمٹ ہوتی تھی، ایک SRTC کہلاتی تھی، سندھ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن، جو انٹیریئر سندھ اور باقی ایریا کو کور کرتی تھی. تو KTC کے بیڈ فورڈ کے پرانے بسز ہوتے تھے جس میں اس نے ایک لاٹ NID کو دیا ہوا تھا، ایک لاٹ کراچی یونیورسٹی کو دیا ہوا تھا. میرے خیال میں ہمارے پاس بھی تقریباً 20 ایک کے قریب بسز ہوتی تھیں. کوئی نارتھ احمد آباد سے ایک روٹ چلتا تھا، کوئی بنس روڈ سے، کوئی PCH سے کشمیر روڈ سے وہ بس گزرا کرتی تھی، تو ہم بھی وہاں جا کے چڑھا کرتے تھے. صبح مختلف اسٹیشنز پہ جاتے تھے، بچوں کو لاتے تھے اور دوپہر کو لے جاتے تھے. فلی ایئر کنڈیشنڈ، آپ کسی مغالطے میں نہ رہے. فلی ایئر کنڈیشن یہ ہوتے تھے کہ پورے نہ کوئی شیشہ ہوتا تھا نہ کھڑکیاں ہوتی تھیں، بالکل اوپن ٹو ایئر ہوتی تھے. تو اس طریقے سے ہم اس کو فل ایئر کنڈیشن کہتے تھے. تو پرانے بسز ہوتے تھے اور بچے جو ہے پوائنٹ میں آن اے لائٹر نوٹ جب سوار ہوتے تو دروازوں سے سوار نہیں ہوتے تھے، کہیں سے بھی آپ چاہے سوار ہو جائیں. شہر سے دور بسنے والی اس جامعہ نے ملک بھر کے تعلیمی میدان میں تیزی سے اپنا مقام بنایا اور اس میں داخلہ عملی زندگی میں کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا. وجہ تھی اعلیٰ تعلیمی معیار. NID کے ماحول میں یہ تھا کہ NID میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی کافی تھے. جس طرح کراچی یونیورسٹی میں آتے تھے تو سعودی عربیہ، جارڈن، ایجپٹ تک کے لوگ آتے تھے. جو طالب علم تھے وہ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن مکمل کرنے کے بعد یہاں درخواست دیتے تھے داخلے کے لیے، اور ایک انتہائی سخت میرٹ کے بعد یہاں ان کا داخلہ ممکن ہوتا تھا. تو جو طالب علم یہاں داخلہ حاصل کر پاتے تھے وہ اپنے آپ کو انتہائی خوش قسمت سمجھتے تھے. میں جب یہاں سے پڑھ کے گیا ہوں تو میں خیال سے میں امریکہ کی سب سے اچھی یونیورسٹی میں گیا تھا، سول انجینئرنگ کی، یونیورسٹی آف میشیگن اینن آربر. اور میں نے وہاں سے ماسٹرز 8 مہینے میں کیا تھا. اور جو وہاں کا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کہتا تھا کہ یو آر کمنگ فرام اے ویری گڈ انسٹیٹیوشن، دیٹ یو آر دا فرسٹ پرسن وی نو ہو ہیز ڈن دا ماسٹرز ان 2 semesters. تو یہ NID کی تعریف ہے، میری نہیں تعریف. ہماری زمانے میں NID کے پڑھے ہوئے بیچلرز کے بے تحاشا لوگوں کو داخلہ ملا میرے بعد یونیورسٹی آف میشیگن میں. اور یونیورسٹی آف میشیگن کو دیکھتے دیکھتے باقی یونیورسٹیز نے بھی NID کو ریکگنیشن دینی شروع کی. NID یونیورسٹی نے اس ملک کو بڑے بڑے نام دیے جنہوں نے نہ صرف انجینئرنگ کے شعبے میں بلکہ سیاست، شوبز انڈسٹری اور اسپورٹس کے میدان میں بین الاقوامی سطح پر خوب نام کمایا. راغب حسین صاحب ہیں جو کہ ہمارے ایڈوائزری بورڈ کے ممبر بھی ہیں. انہوں نے اب سے 6 سال پہلے اپنی کمپنی سلیکان ویلی میں، جس وقت ہم IMF سے $6 ارب کا قرض لے رہے تھے، اس وقت انہوں نے سلیکان ویلی میں اپنی تقریباً $6 ارب کی کمپنی بیچی تھی. اور آج
कल वो CEO अपॉइंट हुए हैं। अमेरिका, कनाडा में बहुत सारे एलुमनाई मौजूद हैं और बहुत सारी अचीवमेंट के साथ हैं। मसलन अशरफ हबीबुल्लाह साहब हैं जो CSI कंपनी के मालिक हैं, और जितनी भी दुनिया में हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं वो उनके सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन होती हैं। उस वक्त मैं था तो फर्स्ट डे में ये मज़हर अली ने आर्ट TV के ड्रामाज में और शायद फिल्मों में भी, और स्पोर्ट्समैन में हसन सरदार NED में आए थे, मेरा ख्याल में शायद पूरा नहीं किया उन्होंने। मुराद अली शाह साहब, सरोज लोधी साहब, अब तो वो क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट भी नहीं है और हमारे अलमनाई ही है ऐसे सकते। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, पैरागॉन कंस्ट्रक्शन वाले, और क्रिकेटर्स में सईद अनवर, राशिद लतीफ़, आसिफ मुश्तबा। आर्ट्स में जाएं तो मोहम्मद अली शेखी, अली हैदर। कई एक फेडरल मिनिस्टर जो रहे जो कि कराची या सिंध से बिलोंग नहीं करते थे, वो पंजाब से बिलोंग करते थे। कुछ सीटें हमारी होती थी, एक फेडरल मिनिस्टर आए, उनको हमने ऐसी इनवाइट किया कि इवेंट में कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि वो रेलेवेंट मिनिस्टर थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। उन्होंने यहाँ आके बताया कि वो NED के ग्रेजुएट हैं। NED यूनिवर्सिटी सूबे की दीगर जामियात की तरह मुश्किलात का शिकार थी। वजह थी फंड्स की कमी, और फिर NED खसारे का शिकार हो गई। ऐसे में वो हुआ जो किसी ने सोचा भी ना था। NED से पास आउट होके जाने वाले इस मादरे इल्मी के सपूत मदद के लिए मैदान में आए, और फिर वो NED जो कभी खसारे का शिकार होती थी उसको एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। आज की अलमनाइज की ये मैं मेंशन कर दूं कि वी आर सो लकी कि वो कहते हैं ना NED का जो ग्रेजुएट होता है तो उसके ब्लड ग्रुप में NED भी आ जाता है किसी तरीके से। NED में तो अलमनाई का बहुत बड़ा किरदार है। इसमें एक नाम आफ्ताब रिजवी साहब का मैं लूँगा, जिन्होंने माजी इंडोमेंट फ़ंड की बुनियाद रखी। अब तकरीबन 300 बच्चे इससे स्कॉलरशिप ले रहे हैं। हर साल 100 बच्चे ऐड होते हैं, तो इस साल ये चौथा प्रोग्राम आ जाएगा। तो इस वक्त 400 बच्चों के करीब जो है वो इससे स्कॉलरशिप लेंगे, और इस वक्त इस फंड की जो है वो 100 मिलियन से क्रॉस कर गई है। अलमनाई ने जितना हमें सपोर्ट किया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि किसी यूनिवर्सिटी को उसके अलमनाई से इतना सपोर्ट विद इन पाकिस्तान तो कम से कम नहीं मिला होगा। हमने कुछ अर्से पहले एक रफ एस्टिमेट किया कि पिछले 7-8 साल में हमें कितना सपोर्ट मिला होगा। हमें सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मिलता है, स्कॉलरशिप से मिलता है, मुख्तलिफ रिवॉर्ड्स के फैकल्टी के लिए, रिसर्च अवार्ड के लिए, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो हमने रफ एस्टिमेट किया, मैं बात करूँ 3-4 साल पहले की, तो तकरीबन 1 अरब 1 बिलियन से ज़्यादा सपोर्ट हमें अलमनाई से मिला है। चंद साल पहले जो एक यूनिवर्सिटी का क्राइसिस था, इसमें से निकलने में हमारी इस अलमनाई ने, प्लस वो भी हमारे अलमनाई हैं, मुराद अली शाह साहब, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया, और जिसकी वजह से आज यूनिवर्सिटी जो है वो उस क्राइसिस को फेस करके बाहर आ सकी। हमसे जूनियर हैं, वो 84 मुराद अली शाह के क्लास फेलो भी हैं। सरोज लोधी साहब, मुझे उनकी तारीफ़ करनी चाहिए कि उनके दौर में NED ने बहुत तरक्की की। बंस रोड के चंद कमरों से शुरू होने वाली इस मादरे इल्मी की कई शाखें अब सूबे भर में मौजूद हैं, जो कराची से थरपारकर तक इल्म के प्यासे तलबा की प्यास बुझा रहे हैं।